السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت کو دیکھیں گے، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسے حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، کسی اور کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا۔ عامر شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن خثیم بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا یہی بات درست ہے۔ یہاں پر ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمالی حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور قرا اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے اس قرآن کے باری تعالیٰ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے، جو کتاب پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی یہ کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے، تو اپنا دل تنگ نہ رکھ۔ اور ایک جگہ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 1 اور 2 حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، بخششوں اور مہربانیوں والے مالک نے اسے نازل فرمایا۔ سورہ شورى آیت نمبر 1 سے 3 تک حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یعنی اس طرح وہ وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا تیری طرف اور ان نبیوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام اللہ کی عظمت اور عزت کا اظہار ہے، جس سے بات کبھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں ذالکہ معنی میں ھذا کے ہے۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، سدی، مقاتل بن حیان، زید بن اسلم اور ابن جریج کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذالکہ اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے، جس کے معنی ہے وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ، یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔
جیسے سورہ سجدہ میں بھی ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریب فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، ھدی للمتقین، جیسے دوسری جگہ فرمایا قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 44۔ اور بے ایمانوں کے کان بوچھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، الاسراء آیت نمبر 82۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگوں کو تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں، اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں۔ جیسے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے متقی لوگ کون ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ اعمش حضرت ابوبکر بن عیاش سے سوال کرتے ہیں متقی کون ہے؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ذرا حضرت کلبی سے تو دریافت کر لوں۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب آخر تک، کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ابن ابی حاتم میں ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابو عفیف نے پوچھا حضرت متقی لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، وہ اسی ذات کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ یہاں جو ایک بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، یہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بازو کیسے ہیں، یا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی بات ہوئی یا ہاتھوں کی بات ہے یا اللہ کی آنکھوں کی بات ہے، تو ہم نہیں امیجن کریں گے کہ اچھا اللہ کی ہاتھ، بازو یا کان کیسے ہیں۔ ہم انسانوں کی طرح سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہیں۔ اللہ نے جتنا ہمیں بتایا یا رسول اللہ سے جتنا ہم تک پہنچا، ہم نے صرف اس پر ایمان لانا ہے۔ اور بے حجاب دیدار سے مراد یہ کہ ہم اپنے رب کو اسی طرح دیکھ سکیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، حدیث میں اس طرح سے بیان ہوا۔ ہدایت کی وضاحت ہے۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پہ وسط ہو جانے کے آتے ہیں، اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے کہ آتا ہے قرآن میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، تجھ پر ان کی ہدایت لازم نہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور بھی آیات ہیں، اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آئے ہیں۔
جو آیات آپ کے سامنے پڑھی القصص کی آیت نمبر 56 ہے، البقرہ کی 272، الاعراف 186 اور الکہف 18۔ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورۃ شورى آیت نمبر 52، یعنی تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الرعد آیت نمبر 7، تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ حَامِمَ السَّجْدَةِ آیت نمبر 17، یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ البلد آیت نمبر 10، ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائیں، یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقوی کے اصل معنی بری چیزوں سے بچے رہنے کے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ ابن المعتز شاعر کا قول ہے، چھوٹے اور بڑے اور سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکریوں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو درداء اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے۔ ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، جو حکم دے اسے بجا لائے اور قسم دے دے تو پوری کر دکھائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔